اللہ کے فرشتے انسانی شکل میں ابراہیم علیہ السلام کے گھر آئے۔ ابراہیم علیہ السلام بڑے مہمان نواز تھے۔ فرشتوں کو انہوں نے فرشتہ نہیں سمجھا، انسان سمجھا۔ یہاں لوگوں نے ولیوں کے بارے میں کیسی کیسی کہانیاں گڑھ کے رکھی ہیں کہ ولی صاحب اپنے گھر میں بیٹھے ہیں اور ان کو دنیا جہان کی خبر۔ اللہ کے پیغمبر کو نہیں پتا کہ اس کے گھر میں آنے والا فرشتہ ہے۔ هل اتاک حدیث ضیف ابراہیم المکرمین، کیا تمہارے پاس خبر آئی ابراہیم کے مہمانوں کی؟ اذ دخلوا علیہ فقالوا سلاما، وہ فرشتے انسانی شکل میں آئے، انہوں نے ابراہیم کو سلام کیا، ابراہیم نے ان کے سلام کا جواب دیا۔ فما لبث ان جاء بعجل حنیذ، ابراہیم نے نہ تو ان آنے والے مہمانوں کا چہرہ وہ پہچانتے، نہ کوئی ریلیشن تھا، نہ کوئی رشتہ داری تھی، بس مہمان تھے۔ ابراہیم نے دیر نہیں کی، قرآن کہہ رہا ہے فما لبث، ابراہیم نے دیر نہیں کی، ان جاء بعجل حنیذ، وہ بھنا ہوا بچڑا لے کر کے چلے آئے۔ ابراہیم انسان کیسے تھے؟ بھئی مہمان نوازی مذہب میں بعد میں آتی، انسانیت تو پہلے آتی۔ کوئی غیر مسلم بھی آپ کے گھر میں آئے گا، اگر آپ مہمان نوازی کریں گے متاثر ہو، اور آپ بدتمیزی کریں گے برا اثر دیکھے گا۔ مہمان نوازی کا کوئی مذہب تو نہیں ہوتا۔ ابراہیم ایک نمبر کے مہمان نواز۔ بھئی مہمان کا نہ نام پتا ہے، نہ اس سے کوئی جان پہچان ہے، اور اس کے لیے خود قرآن کہہ رہے خود تیار کر کے لے کے آئے، بچڑے کا گوشت بھون کر کے لے کے آئے۔ فلما رأى ایدیہم، جب ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ ان کے ہاتھ اس گوشت کو نہیں ٹچ کر رہے ہیں، مہمانوں کے سامنے کھانا رکھا ہوا ہے وہ کھانا نہیں کھا رہے، اوجس منہم خیفہ، ابراہیم ڈر گئے۔ اس زمانے میں اگر کوئی کسی کے گھر جائے اور کھانا نہ کھائے اس کا مطلب دشمن آ گیا۔ اپنا آدمی ایسا نہیں کر سکتا کہ وہ کھانا نہ کھائے، کھانا رکھا ہے کھانے کو ہاتھ نہیں لگا رہے۔ ابراہیم ڈر گئے، کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا کہ ابراہیم ہمیں اس کی حاجت نہیں، ہم فرشتے ہیں اور ہم تمہارے پاس ایک خوشخبری لے کر کے، اے ابراہیم ہم تمہیں بیٹے کی بشارت دینے آئے۔ اب یہاں کون سا بیٹا مراد ہے؟ چونکہ یہاں قرآن کریم نے بیٹے کی صفت بیان کی غلام علیم، اور آگے نام بھی لیا اسحاق علیہ السلام کا۔ اس کا مطلب کہ یہاں جس بیوی کا ذکر ہے وہ سارہ ہے، اور جس بچے کا ذکر ہے وہ اسحاق ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے، سارہ سے اسحاق پیدا ہوئے اور ہاجرہ سے اسماعیل پیدا ہوئے، لیکن پہلوٹی کی جو اولاد تھی جس کو پہلی اولاد کہا جاتا ہے وہ اسماعیل، یہ دوسری اولاد تھی۔ کہ ہم تمہیں بیٹے کی بشارت لے کر۔ اب حضرت سارہ نے کہا کہ اس بڑھیا کو بچہ ہوگا، عجوز عقیم، بڑھیا ہو چکی ہوں، باج ہوں، دنیا کے حکیم اور دنیا کے اطباء فیصلہ کر چکے ہیں کہ مجھے اولاد نہیں ہو سکتی، اولاد کی نعمت مجھے نہیں مل سکتی، اور تم کہہ رہے ہو مجھے بیٹا ہوگا۔ فرشتوں نے کہا قالوا اتعجبین من امر اللہ، اے ابراہیم کی بیوی سارہ کیا تو اللہ کے حکم پر تعجب کر رہی ہے؟ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت، اے ابراہیم کی اہل بیت، قرآن سے مسئلے حل کرتے چلے جاؤ۔ کچھ بیوقوف کہتے ہیں کہ بھئی اہل بیت میں نبی کی بیویاں شامل نہیں ہیں، ان کو قرآن کی یہ آیت پڑھ کے سنا۔ فرشتے حضرت سارہ سے کہہ رہے ہیں کہ اے ابراہیم کے اہل بیت، اللہ کی رحمتیں تم پر نازل ہو، اللہ کی برکتیں تم پر نازل ہو۔ پتہ یہ چلا کہ اہل بیت میں سب سے پہلے انسان کی بیوی شامل ہوتی ہے، تو جب دنیا کے اہل بیت میں دنیا والوں کی بیوی شامل ہے تو میرے نبی کے اہل بیت میں میرے نبی کی بیویاں شامل نہیں ہوتی۔ یہ تو انتہائی احمق اور انتہائی بیوقوف قسم کا انسان ایسی بات کہہ سکتا ہے جو اہل بیت میں نبی کی بیویوں کو شامل ہو۔ اب اس کے بعد حضرت ابراہیم نے کہا کہ کیا آپ لوگ مجھے صرف یہی پیغام سنانے آئے ہیں، بیٹے کی بشارت سنانے؟ کہا نہیں، ہم ایک اور مشن پر آئے ہیں۔ کیا مشن لے کے آئے ہیں؟ کہا کہ ہم حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کے اوپر عذاب نازل کرنے کے لیے آئے۔ یہ لوط علیہ السلام کی قوم کیا کرتی تھی؟ یہ وہ خبیث قوم تھی جس میں دنیا میں سب سے پہلے ہم جنسی کی شروعات کی، دنیا میں سب سے پہلے مرد کا مرد کے ساتھ بدکاری کرنے کا جو آغاز ہوا وہ اسی قوم نے۔ اور میرا پوائنٹ نوٹ کر لو، برائی کرنا بہت بڑا گناہ ہے، مگر برائی کا آغاز کرنا یہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ برائی کا آغاز کرنے والے کو قیامت تک سزا ملتی ہے۔ قابیل نے حابیل کو قتل کیا، اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں دنیا میں ہر قتل کا، ہر خون کا گناہ قابیل کی گردن پر بھی ہوگا، کیونکہ قابیل نے قتل کی شروعات، قوم لوط نے اس بدکاری کی شروعات کی تھی، مرد کا مرد کے ساتھ تعلق قائم کرنا، اس گندگی کی شروعات کی تھی لوط علیہ السلام کی۔ فرشتوں نے کہا ہم عذاب لے کر کے آئے۔ اب ذرا سنیے گا ابراہیم انسان کیسا۔ قرآن کریم سورہ ہود کی آیت اللہ فرماتا ہے
فلما ذهب عن ابراہیم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط. جب ابراہیم کا ڈر ختم ہو گیا، ابراہیم سمجھ گئے آنے والے فرشتے، اور ابراہیم کو بیٹے کی بشارت بھی مل گئی، اب ابراہیم ہم سے جھگڑا کرنے لگا. ہائے ہائے، قرآن کے الفاظ ہیں، ترجمہ بالکل صحیح کر رہا ہوں، یجادلنا فی قوم لوط. اللہ فرما رہا ہے کہ ابراہیم ہم سے جھگڑا کرنے لگا اس قوم کے بارے میں، لوط علیہ السلام کی قوم کے بارے میں. فرشتوں سے جھگڑا کرنے لگے حضرت ابراہیم. کہہ رہے بھائی جانے دو، گندے لوگ ہیں، برے لوگ ہیں، جانے دو، عذاب مت نازل کرو، سمجھا لیا جائے گا، بجھا لیا جائے گا، تھوڑا اور موقع دے دو، تھوڑی اور مہلت. ہائے کیسی رحمت تھی، کیسی انسانیت تھی. بھائی گناہ سے نفرت ہونی چاہیے، گنہگار سے نفرت نہیں ہونی چاہیے. گنہگار کے لیے کہیں نہ کہیں ہمدردی رکھو، اس کی اصلاح کی دعا کرو، اس کی اصلاح کی کوشش. آج تو انسان اپنی اولاد اگر خراب ہے تو اولاد کو دھتکار دیتا ہے، بیوی سے غلطی ہو جائے بیوی کو نکال دیتا ہے، بچوں سے کچھ کوتاہی ہو جائے بچوں کو مار دیتا ہے. لوط علیہ السلام کی قوم کتنی گندی قوم. ابراہیم اس قوم کے لیے، حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کے لیے فرشتوں سے جھگڑا کر رہے ہیں کہ جانے دو، عذاب مت نازل کرو. اللہ تعالیٰ نے اب یہاں پر حضرت ابراہیم کی سیرت کا ایک نقشہ کھینچا. اللہ نے فرمایا ان ابراہیم لحلیم اواہ منیب. لوگوں میرا ابراہیم بڑا حلیم تھا. حلیم کا مطلب سمجھتے ہو؟ حلیم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ گالی کا جواب گالی سے نہ دیا جائے. حلیم کا مطلب ہوتا ہے اینٹ کا جواب پتھر سے نہ دیا جائے. حلیم کا مطلب ہوتا ہے جس کے اندر بلا کا برداشت کا مادہ ہو، بلا کا صبر کا مادہ، جو تنقیدوں کو سہ سکتا. ابراہیم حلیم تھا، ابراہیم کے اندر برداشت کا مادہ. اواہن، اور میرا ابراہیم راتوں کو اللہ کی بارگاہ میں آہیں بھرنے والا تھا، اللہ کی بارگاہ میں رونے والا تھا، بڑا گریہ وزاری کرنے والا، بڑا پرہیزگار تھا، اور منیب تھا، اللہ کی بارگاہ میں رجوع کرنے والا، بڑی توبہ کرنے والا. اب جب ابراہیم بحث کرنے لگے فرشتوں سے تو اللہ نے کہا یا ابراہیم اعرض عن ھذا انہ قد جاء امر ربک انہم آتیہم عذاب غیر مردود. اے ابراہیم چھوڑ دو، کوئی فائدہ نہیں ہے تمہارے بحث کرنے کا. اس قوم کے اوپر اللہ کا عذاب آئے گا، فیصلہ ہو چکا ہے، اب اللہ کا عذاب ٹل نہیں سکتا. اور جانتے ہو عذاب کیسا آیا لوط علیہ السلام کی قوم؟ بھئی آپ نے آسمان سے پانی برستے دیکھا ہو، آپ نے آسمان سے برف کے ٹکڑے جس کو ہم بنوری کہتے ہیں بنوری گرتے ہوئے دیکھا ہو. آسمان سے پتھر تو نہیں برستے. یہ دنیا کی وہ قوم تھی جس کے اوپر آسمان سے پتھر برستے، اور اللہ نے کہا وہ پتھر ایسے تھے کہ ان پتھروں کے اوپر نام لکھا تھا، مسومۃ عند ربک. ہر پتھر پہ نام لکھا تھا کہ کس کے اوپر اس کو گرنا ہے، اور پتھر جس کے اوپر گرا اس کا کام ختم. اور اللہ نے اس پوری بستی کو الٹ دیا. پتھر برسا اوپر سے اور بستی کو الٹ دیا، کیونکہ انہوں نے فطرت کو الٹ دیا تھا، اللہ کے قانون کو الٹ دیا تھا. اللہ نے ایک نظام بنایا ہے کہ مرد کی ضرورت عورت ہے، عورت کی ضرورت مرد ہے. اس نظام کو انہوں نے الٹا. تو اللہ کا ایک قانون ہے کہ جیسی کرنی ہوتی ویسی بھرنی ہوتی ہے، جیسا جرم ہوتا ہے ویسی سزا ہوتی ہے. تو لوط علیہ السلام کے اوپر یہ عذاب ہے. تو میں بتا کیا رہا تھا، ابراہیم انسان کیسے. اب اور آگے بڑھو، ابراہیم مسلمان کیسے تھے. بھائی انسان کا مسئلہ تو حل ہو گیا. ابراہیم مسلمان کیسے تھے؟ آج ہندوستان میں مسلمان کتنے ہیں؟ 20 کروڑ. غیر مسلم کتنے ہیں؟ 1 ارب، 1.25 ارب. غیر مسلم اکثریت کے درمیان میں ہم اور آپ اقلیت ہیں، مائنورٹی. بھئی ابراہیم سے بھی چھوٹی مائنورٹی ہے کیا؟ ابراہیم کا باپ مشرک، ابراہیم کا گھر مشرک، ابراہیم کا خاندان مشرک، ابراہیم کی پوری قوم مشرک، اس دور کا بادشاہ مشرک. ابراہیم تو شرکستان میں پیدا ہوا. شرکستان پورا شرک کا اڈا تھا. باپ سب سے بڑا، اس قوم کا سب سے بڑا مہنت تھا. لیکن اس ماحول میں بھی ابراہیم مسلمان کیسا تھا؟ آؤ قرآن سے پوچھیں. ان ابراہیم کان امتا قانتا للہ حنیفا. میرا بندہ ابراہیم تو اکیلے اپنے آپ میں ایک امت تھا. اس نے جب لا الہ الا اللہ کی آواز لگائی تھی بابل کے اندر، عراق کے اندر، اپنی قوم کے اندر، اپنے گاؤں کے اندر، اس وقت لا الہ الا اللہ کہنے والا اس گاؤں میں، اس قبیلے میں، اس خاندان میں، اس ملک میں کوئی نہیں تھا. اکیلا میرا ابراہیم ایک امت تھا. لوگ تعداد پہ ناز کرتے ہیں، صاحب ہماری تعداد زیادہ ہے، یہ لوگ سچ ہیں، یہ لوگ صحیح ہیں، تو ان کی تعداد کم کیوں ہے؟ تعداد کی بھبکی دیتے ہو. ابراہیم تو اکیلا ایک امت کے برابر. اور میرے نبی فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے، قیامت کے دن ایسے بھی نبی آئیں گے کہ ان کے ساتھ ایک مومن ہوگا،
पूरी कौम में एक आदमी नबी का मानने वाला। ऐसे भी नबी आएंगे कि 2 लोग उनके मानने वाले, ऐसे भी नबी आएंगे 3 लोग मानने वाले, ऐसे भी नबी आएंगे एक भी मानने वाला नहीं, बेचारा अकेला दुनिया में आया था, अकेला। अल्लाह क्या चाहता, तादाद की भपकी देते। इब्राहिम अकेला एक उम्मत था, कानितल लिल्लाह, और इब्राहिम अल्लाह का परमानेंट फरमाबरदार था। कानितन का मतलब हमेशा इताअत करने वाला, सुख में भी इताअत करने वाला, दुख में भी इताअत करने वाला। औलाद मिली तब भी इताअत करने वाला, औलाद छीनने लगी तब भी इताअत करने वाला, घर में है तब भी इताअत करने वाला, घर से निकाला जा रहा है तब भी इताअत करने वाला, आग में डाला जा रहा है तब भी इताअत करने वाला, जवान बेटे की कुर्बानी का हुक्म हुआ तब भी इताअत करने वाला, और दूध पीते बच्चे को छोड़ने का हुक्म आया तब भी इताअत करने वाला। मेरा इब्राहिम अल्लाह का परमानेंट फरमाबरदार। ये परमानेंट फरमाबरदार क्या होता है ये हम लोग जानते ही नहीं। बुढ़ियादारी की मस्जिद छोटी पड़ रही थी रमजान, ताक रातों में पूरी मस्जिद भर जाती थी, साहब तहज्जुद पढ़ते थे लोग रात को 2 बजे। बड़ी इबादत की थी हमारी माँ बहनों ने, हमारे भाइयों ने। क्या अल्लाह की इबादत का सिर्फ एक महीना था? रमजान का महीना, जिलहिज्जा का महीना चल रहा है, उसका पहला अशरा चल रहा है, बरकत वाला अशरा, नेकियां जिसमें अल्लाह को सबसे ज्यादा पसंद है। और हमारे भाई वो बकरे की मार्केट में टहल रहे हैं साहब, 2-2 घंटे 3-3 घंटे, नमाज जा रही है, मगरिब जा रही है, इशा जा रही है, कोई फर्क नहीं। इब्राहिम ऐसा नहीं था। जिस इब्राहिम के नाम पे अपने जानवरों की गर्दन पे हम छुरी चलाते हैं, जिस इब्राहिम की सुन्नत को याद करने के लिए, वो इब्राहिम अल्लाह का परमानेंट फरमाबरदार हनीफा। और मेरा इब्राहिम हनीफ था, सारी कायनात से कट करके अल्लाह से उसने अपना ताल्लुक जोड़ा था। गैर मुस्लिमों के बीच में रह करके भी आपको अपनी तौहीद के ऊपर कैसे रहना है ये सीखना है तो इब्राहिम से सीख। आज हम कहते हैं हम हिंदुस्तान में रह करके, आज हम कहते हैं कि हिंदुस्तान में रह करके हम बहुत सारे गैर मुस्लिमों के कल्चर हमने अपना लिए, शादी ब्याह में उनके तौर तरीके अपना लिए, हमारी औरतों ने उनके बहुत सारे रस्म रिवाज अपना लिए। मेरा इब्राहिम तो ऐसा नहीं था, वो तो मुशरिकों के दरमियान रह करके भी कुरान कह रहा है हनीफा, वो तो सारी दुनिया से कट करके अल्लाह से अपना ताल्लुक जोड़ने वाला है। वलम यकु मिनल मुशरिकीन, और इब्राहिम ने कभी शिरक नहीं किया। शिरकिस्तान में रहने के बावजूद, मुशरिकों के दरमियान रहने के बावजूद, बाप भी मुशरिक है, कौम भी मुशरिक है, और शिरक ना करने पर इब्राहिम को जान से मारने की कोशिश भी की गई, मगर क्या मजाल के इब्राहिम ने कभी शिरक किया हो। वलम यकु मिनल मुशरिकीन, इब्राहिम मुशरिक नहीं है। और अगली सिफत पर जरा गौर कीजिए। अच्छा, इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जिंदगी में आपको क्या चीज ज्यादा मिलती? मोमिन की जिंदगी में 2 चीज होती है, सब्र और शुक्र। मुसीबत में आदमी सब्र करे और नेमत मिले तो शुक्र करे। सवाल ये पैदा होता है कि इब्राहिम की जिंदगी में मुसीबत ज्यादा मिली या नेमत ज्यादा मिली? हमें तो लगता है मुसीबत ज्यादा मिली। जब से उन्होंने अल्लाह तबारक व तआला की तौहीद का इकरार किया, वहां से लेकर के आखिरी सांस तक इब्राहिम की जिंदगी में आजमाइश है, इम्तिहान है, कुर्बानी है। हमें तो ये लगता है कि इब्राहिम ने सब्र ज्यादा किया, मगर एक अजीब बात बताऊं, अल्लाह ने इब्राहिम के सब्र का जिक्र नहीं किया। अल्लाह ने क्या कहा? शाकिरल लिअनउमिही, मेरा इब्राहिम तो अल्लाह की नेमतों का शुक्रिया अदा करने वाला था। अल्लाह ने इब्राहिम के सब्र का जिक्र नहीं किया, अल्लाह ने इब्राहिम के शुक्र का जिक्र किया। इसलिए कि मुसीबत में सब्र करना ये आसान है, लेकिन खुशी के आलम में शुक्र करना ये बहुत मुश्किल है मेरे भाई। एक इंसान गरीब है, एक इंसान फकीर है, मोहताज है, मुसीबत में वो सब्र कर लेगा ये आसान है, मगर एक करोड़पति इंसान है, वो अपनी दौलत के बावजूद अल्लाह की इताअत पर कायम रहे, वो अल्लाह का शुक्र अदा करता रहे, ये बहुत मुश्किल काम है। मेरा इब्राहिम शाकिर था। आइए कुरान की रोशनी में देखते हैं इब्राहिम शुक्रगुजार कैसा। इब्राहिम को हुक्म दिया गया, अपने बीवी बच्चे को तुम बेआब हो गया सरजमीन में छोड़ के आ जाओ। इब्राहिम ने किस दिल के साथ और किस कलेजे के साथ अपने बच्चे को छोड़ा होगा, और वो बच्चा भी ऐसा बच्चा जो बरसों की दुआओं और आरजुओं की ओर बुढ़ापे की उम्र के पहुंचने के बाद मिला था। औलाद वालों, इब्राहिम के दिल का हाल तो वही समझ सकता है जिसके पास औलाद हो। हम अपनी औलाद से कितनी मोहब्बत करते हैं, और सोचो अगर वो औलाद इकलौती हो और इतनी मुद्दत के बाद मिली हो। इब्राहिम ने बीवी हाजरा को और अपने बच्चे इस्माइल को जब मक्का की ब्याह हो गया सरजमीन पे छोड़ा,
اور وہاں سے نکلنے کے بعد جب تھوڑی دور پہنچے تو ابراہیم نے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے اور کیا دعا کرتے ہیں؟ او لوگو ذرا اس دعا کے الفاظ کے اوپر غور کرو. ابراہیم دعا کرتے ہیں ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم. پروردگار میں اپنے بیوی بچے کو اس بیاب ہو گیا سرزمین میں چھوڑ کے جا رہا ہوں. اے اللہ تیرے حکم پہ چھوڑ کے جا رہا ہوں. ربنا لیقیموا الصلاۃ. اے اللہ تو توفیق دینا میرے بیوی کو میرے بچے کو وہ یہاں پہ نماز قائم کریں. یہ دعا نہیں کر رہے ہیں کہ اللہ چھوڑ کے جا رہا ہوں ان کا کیا ہوگا, ان کو پانی کیسے ملے, ان کو کھانا کیسے ملے گا, یہاں تو اناج نہیں ہے, یہاں تو اناج کا دانہ نہیں ہے, دور دور تک انسان نہیں ہے. کیا دعا کر رہے ہیں کہ اللہ تو ان کو نماز کی توفیق دے. ربنا لیقیموا الصلاۃ. اللہ تو ان کو توفیق دے یہ نماز قائم کریں. فجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم. اے اللہ تو لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت ڈال دے. اے اللہ میری اولاد کی اور میری بیوی اور میرے خاندان کی محبت لوگوں کے دل میں ڈال دے. لوگ یہاں آنے کی دعائیں کریں, لوگ یہاں آنے کی آرزو کریں, لوگ یہاں آنے کے لیے لوگوں کے دل مچلیں. وارزقہم من الثمرات. اور اے اللہ تو میری اولاد کو اور میری آنے والی نسلوں کو تو پھلوں کی روزی عطا کر. نماز کا ذکر سب سے پہلے, روزی کا ذکر سب سے بعد. پتہ یہ لگا کہ اللہ والے اپنی اولاد کے دین کی فکر پہلے کرتے ہیں, دنیا کی فکر بعد. ہم تو بڑے خوش ہیں ہمارے بچے سینٹ جانس میں پڑھ رہے ہیں, سنبیم میں پڑھ رہے ہیں. ایک غریب آدمی کے مہینے کا خرچہ ایک بچے کی فیس ہے بڑے بڑے اسکولوں, اور ہمارا بچہ وہاں جا کر کے پریئر کرتا ہے, کرسمس کے موقع پر کرسمس مناتا ہے. وہ سارے کانوینٹ اسکولوں میں جو ایک کلچر دیا جاتا ہے وہ ہمارا بچہ وہاں سے اڈاپٹ کر رہا ہے. اور ہم نے اپنے بچے کو دینیات کے نام پہ کیا کیا, 500 روپے میں کسی مولوی صاحب کو پکڑا, قرآن پڑھا دیا, دینیات کا حق ادا کر دیا. بہت خوش ہیں آپ کی بیٹی جوان ہو گئی, اس نے 12th پاس کر لیا, اس نے گریجویشن کر لیا, دین کے نام پہ کیا پڑھا, مولانی کیا قرآن پڑھا, بس کافی ہے. آپ کی بچی کو نماز پڑھنا نہیں آتا, آپ کی بچی کو وضو کرنا نہیں آتا, آپ کی بچی کو غسل کا مسئلہ نہیں معلوم, آپ کی بچی کو توحید نہیں معلوم, آپ کی بچی کو عقیدہ نہیں معلوم. اب اگر کل وہ بچی کسی غیر مسلم کے ساتھ بھاگ رہی ہے تو رونا مت روئیے, آپ نے پیڑ ببول کا بویا ہے, آم نہیں کاٹے. اپنی اولاد کے دین کی فکر کرو. میرے ابراہیم نے سبق دیا, بیوی بچے کے نماز کی دعا پہلے کی, روزی کی دعا بعد. اور آگے بڑھیے. اس کے بعد ایک ایسا بھی دور آیا جب ابراہیم کو اسماعیل بھی مل گئے اور اسحاق بھی مل گئے, دونوں بیٹے جوان ہو گئے, ابراہیم بوڑھے ہو گئے. اب بوڑھا ابراہیم اللہ کی بارگاہ میں کیا دعا کرتا ہے, الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق. اے اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھ بوڑھے کو 2 بیٹوں سے نوازا, اسماعیل سے نوازا, اسحاق سے نوازا. انک لسمیع, ان ربی لسمیع الدعاء. میرا رب تو دعاؤں کو سننے والا ہے. ابراہیم اللہ کا شکر ادا کر, شکوہ نہیں کر رہے کہ اللہ تو نے اولاد دیا تو اتنا پریشان ہوا, بچپن میں چھوڑنا پڑا, جوان ہوا تو قربانی کا حکم ملا. نہیں, اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں کہ اللہ میں بوڑھا تھا, اولاد کی دور دور تک کوئی امید نہیں تھی, تو نے مجھ بوڑھے کو اولاد دے دی, میں تیرا شکر ادا کر. ابراہیم کو جب آگ میں ڈالا جا رہا ہے, پوری قوم نے تج لیا ہے کہ اب ابراہیم کو جلا کر کے بسم کر دیا جائے. ایک آدمی کو جلانے کے لیے کتنی آگ چاہیے, مگر ابراہیم کو جلانے کے لیے اتنی بڑی آگ تیار کی گئی کہ پورا گاؤں جلایا جا سکتا ہے. اور جب ابراہیم کو آگ میں ڈالا جا رہا ہے, میرے پیارے بھائیوں, ابراہیم کی زبان کے اوپر کوئی شکوہ نہیں ہے, ماتھے پر کوئی شکن نہیں ہے, اور لب کے اوپر بس ایک ہی جملہ ہے, حسبی اللہ و نعم الوکیل. میرا اللہ میرے لیے کافی ہے, میرا اللہ میرے لیے کافی ہے. جس کی توحید کے لیے میں آگ میں ڈالا جا رہا ہوں وہ اللہ ضرور میری مدد کرے گا. تو ابراہیم شاکر تھے, اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرے. اجتباہ, اللہ نے ابراہیم کو چن لیا. ابراہیم ہمارے نبی کے والد, ہمارے نبی کے جد امجد. اور جانتے ہو اللہ نے ابراہیم کو خلیل کہا ہے, محبت کا سب سے اعلیٰ درجہ ہے. اللہ کے خلیل کے طور پر میری اپنی معلومات میں صرف 2 نبیوں کا نام آتا ہے, ایک حضرت ابراہیم کا آتا ہے, ایک ہمارے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. خلیل کہتے ہیں محبت کا سب سے اعلیٰ درجہ, محبت کی اس کے اوپر کوئی ڈگری نہیں.
मोहब्बत का उसके ऊपर कोई दर्जा नहीं। इतनी मोहब्बत है अल्लाह की तरफ। इसका मतलब ये हुआ कि अल्लाह की मोहब्बत अगर हासिल करना चाहते हो तो अल्लाह के दीन पर चलने के लिए जितनी भी कुर्बानी आए वो कुर्बानी देनी पड़ेगी। भाई अल्लाह को राजी करना है और आप कुर्बानी नहीं देना चाहते, ना वक्त की कुर्बानी दे रहे हैं, ना माल की कुर्बानी दे रहे हैं, ना अपनी ताकत की कुर्बानी दे रहे हैं, अल्लाह के दीन के लिए आप कोई कुर्बानी नहीं दे रहे और ये भी उम्मीद लगा रहे कि अल्लाह हमसे राजी हो जाएगा। नहीं, इब्राहिम अल्लाह के खलील है। क्यों खलील है? क्योंकि इब्राहिम हर इम्तिहान में पास है। अल्लाह के नबी सफर पे जाते थे, सवारी पर बैठते थे, सुब्हानल्लज़ी सख्खर लना हाज़ा वमा कुन्ना लहू मुक़रिनीन, ये पढ़ते थे, दुआ पढ़ते थे। अब इस हदीस को याद करना है तो आप जब अपनी बाइक पर बैठे, सवारी पर बैठे, रिक्शे पर बैठे, ऑटो पर बैठे, ये दुआ पढ़ लिया करें, दुआ भी याद हो जाएगी और हदीस भी याद। ये इमाम शाफी बहुत बड़े मुहद्दिस हैं, ये कहती है, अपना नुस्खा बताते हैं कि हम हदीस कैसे याद करते थे, बिलामल बिही, हदीस पर अमल करके हदीस याद। कितनी दुआएं हैं, अगर हम खुद याद करके अमल करें हमारे बच्चों को याद हो जाए। सोने के टाइम बिस्तर पे जाओ, अपने बच्चे को सिखाओ, देखो अल्लाह के नबी की दुआ है, अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमूतु व अहया। सुबह सो करके उठो, अपने बच्चे को सिखाओ, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बअद मा अमातना व इलैहिन नुशूर। बहुत सारी दुआएं हैं जो हम सुनते हैं तकरीरों में, समझ में आता है दुआ बहुत अहम है, लेकिन हम अमल नहीं करते, भूल जाते हैं। अमल करने लगे याद हो जाए। तो हजरत इमाम शाफी कहते हैं कि हम हदीसों को कैसे याद करते थे, उनके ऊपर अमल करके याद करते। इंसान इल्म दीन हासिल कर रहा है, मकसद अमल करना नहीं है, मकसद अपनी वाहवाही करना। अरे मेरा तो कोई जलसा छूटता नहीं है, रसूलपुरा की मस्जिद में पहले दर्स से लेकर के आखिरी दर्स तक मैं तमाम दुरूस में हाजिर हुआ, कोई दर्स मेरा छूटा नहीं, बनारस की कोई तकरीर मेरी छूटी नहीं। आदमी अपने इल्म दीन पर नाज करता है, आदमी ये नहीं सोचता है कि मैं इल्म दीन नाज करने के लिए और फख्र करने के लिए नहीं, बल्कि इल्म दीन अमल करने के लिए हासिल किया जा रहा है। बात सलफ कहते हैं, तअल्लमुल इल्म वअमलू बिही, इल्म हासिल करो और इल्म पर अमल करो, वला ततअल्लमूहु लिततजम्मलू बिही, इल्म जो है नाज करने के लिए और शो पानी करने के लिए और वाहवाही करने के लिए हासिल मत करो। क्यों? फ़इन्नहु यूशिकु इन ताल बिकुम ज़मानुन अन यतजम्मला बिल इल्मी कमा यतजम्मलु रजुलु बिसौबी। कहते हैं कि ऐसा दौर आने वाला है जैसे आदमी अपने कपड़े पर नाज करता है, देखो मेरा कपड़ा कितना खूबसूरत है, ऐसे ही इल्म पर नाज होगा, मेरे पास इतनी डिग्री है, मेरे पास इतना इल्म है, मुझसे काबिल कोई नहीं, मुझे 1000 हदीसें याद हैं, मैं बहुत बड़ा आलिम हूं। अपने इल्म पर नाज किया जाएगा, इल्म हासिल करने का मकसद अमल करना नहीं। बहुत खतरनाक बात है। अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए और हम सबको इल्म दीन पर अमल करने की तौफीक नसीब। हजरत ज़ियाद बिन अबी सुफियान, ये हजरत माविया के भाई है, कहते हैं इज़ा खरजल कलाम मिनल क़ल्ब, जब इंसान की बात दिल से निकलती है, वक़अ फिल क़ल्ब, तब दिल में जाती है। इंसान जब अपने इल्म पर अमल करेगा तो उसकी बात कहां से निकलेगी? दिल से निकलेगी। इज़ा खरजल कलाम मिनल क़ल्ब वक़अ फिल क़ल्ब, जब बात दिल से निकलेगी तो दिल में जाएगी। व इज़ा खरज मिनल लिसान, और जब आदमी अमल नहीं करेगा अपने इल्म पर तो बात जुबान से निकलेगी और क्या करेगी? लम युजाविज़िल आज़ान, कान के आगे नहीं जाएगी। आप बात करेंगे, सामने वाला सुनेगा, बात अच्छी लगेगी, बात कान से नीचे नहीं जाएगी, दिल। उर्दू का बड़ा मशहूर शेर है, दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकत परवाज मगर रखती है। बात में असर कब पैदा होगा? जब इंसान अपने इल्म के ऊपर अमल। सहाबा को देखिए, सहाबा किराम ने कैसे अपने नबी से जो कुछ सीखा उसके ऊपर अमल। अब्दुल्ला बिन उमर, कौन नहीं जानता, उमर फारूक के बेटे, बड़े मशहूर साहब। अब्दुल्ला बिन उमर ने सुना कि मेरे बारे में अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया है, निअमर रजुल अब्दुल्ला, अब्दुल्ला बड़ा बेहतरीन इंसान है, बस एक बात की कमी है, लौ काना युसल्ली मिनल लैल, काश कि अब्दुल्ला रात में तहज्जुद की नमाज पढ़ा। बुखारी की रिवायत है, अब्दुल्ला बिन उमर ने जिस दिन सुना कि मेरे बारे में नबी ने ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए, सहाबा कहते हैं फ़काना ला यनामुल लैल इल्ला क़लीला, उस दिन के बाद से अब्दुल्ला रात में बहुत कम आराम करते थे, पूरी रात क़ियामुल लैल करते थे, तहज्जुद की नमाज। ये नबी के सहाबा, उनकी बातें कम थी, अमल ज्यादा था। वो इल्म दीन जितना हासिल करते थे उस पर भरपूर अमल करते थे। हजरत अली मुर्तजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, अल्लाह के नबी के बड़े मशहूर सहाबी हैं, चौथे खलीफा हैं और सहाबा में चौथे नंबर पर है। हजरत अली को अल्लाह के नबी ने एक तस्बीह सिखाई, कहा कि जब तुम बिस्तर पे सोने जाओ 33 बार सुभान अल्लाह, 33 बार अल्हम्दुलिल्लाह और 34 बार अल्लाहु अकबर पढ़ लो, तुम्हें किसी गुलाम की नौकर की जरूरत नहीं पड़ेगी, सारी थकावट बदन की दूर हो जाएगी। बुखारी के अल्फाज हैं, हजरत अली कहते हैं फमा तरक्तुहा मुन्ज़ु समिअतुहा मिन रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने ये हदीस जब से प्यारे रसूल की जुबान से सुनी है, ये तस्बीह मैंने कभी छोड़ी नहीं, ये वजीफा मैंने कभी छोड़ा नहीं।
پوچھنے والے نے پوچھا کہ اے علی، کیا آپ نے اپنی زندگی کی ایک بڑی نازک رات تھی جس رات صفین کی لڑائی ہوئی، جس رات کے اگلے دن صفین کی لڑائی ہوئی تھی، مسلمانوں سے جنگ ہوئی تھی، آپ کی زندگی کا بڑا نازک موڑ تھا، اے علی کیا آپ نے صفین کی رات بھی یہ دعا پڑھی تھی؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ولا لیلۃ صفین، صفین کی رات بھی میں نے یہ دعا پڑھ کے میں بستر پہ گیا۔ یہ نبی کے صحابہ ہیں، اور یہ صرف صحابہ کا حال نہیں تھا، صحابیات کا بھی یہی حال۔ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت معاویہ کی بہن ہیں، حضرت ابو سفیان کی بیٹی ہیں، اور پیارے نبی کی بیوی ہم سب کی ماں ہیں ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ کہتی ہے کہ پیارے نبی نے فرمایا جس نے 12 رکعت نمازیں دن رات میں پڑھی، اور پابندی سے یہ 12 رکعت نمازیں پڑھ رہا، کون سی 12 رکعت نماز؟ جس کو ہم سنن رواتب کہتے ہیں، سنت مؤکدہ کہتے ہیں۔ فجر کی 2 رکعت سنت ہے، ظہر کے پہلے کی 4 سنت ہے، ظہر کے بعد کی 2 سنت ہے، مغرب کے بعد کی 2 سنت، عشاء کے بعد کی 2 سنت، یہ ٹوٹل 12 رکعت۔ حضرت ام حبیبہ کہتی ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا جو یہ 12 رکعت نمازیں پڑھے، اللہ تبارک و تعالی جنت میں اس کے لیے ایک محل تعمیر کرتا ہے۔ ام حبیبہ ایک عورت ہیں، ایک خاتون ہیں، کہتی ہیں فما ترکتہن منذ سمعتہن من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے جب سے اللہ کے نبی کی زبان سے یہ بات سنی ہے، یہ 12 رکعت نماز میں نے کبھی چھوڑی نہیں۔ اللہ، یہ صحابہ کا عمل تھا، یہ سلف کا۔ تو سلف کا یہ منہج نہیں ہے میرے بھائیوں کہ علم خوب حاصل کیا جائے عمل میں، لیکن ہاں یہاں میں ایک بات بتا کے اپنی بات ختم کروں گا کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ علم حاصل کرو اور علم پر عمل کرو، تو بہت سارے ہمارے بھائی کہتے ہیں ارے یار تو بڑی خطرناک بات ہو رہی، اس سے بہتر ہے کہ علم ہی مت حاصل کرو۔ تو بہت سارے لوگ اس لیے دینی پروگراموں میں نہیں جاتے، کہتے ہیں ارے یار جتنا سنا جاتا ہے پہلے اس پر تو عمل کرو۔ یہ ایک دوسری غلطی، علم دین حاصل کر کے اس پر عمل نہ کرنا یہ غلط ہے، لیکن اس سے بڑا غلط کام کیا ہے کہ ہم اس ڈر سے کہ ہم عمل نہیں کریں گے ہم علم دین حاصل ہی نہ کریں۔ جیسے کھانا ہماری ضرورت ہے، جیسے پانی ہماری ضرورت ہے، جیسے بزنس ہماری ضرورت ہے، یاد رکھیں ویسے ہی علم دین ہماری ضرورت ہے۔ ہم یہ سوچ کر، ہاں ہم یہ ارادہ کریں، عزم کریں، حوصلہ کریں کہ انشاءاللہ ہم عمل کریں گے، تھوڑی بہت کمی اور کوتاہی رہے گی اللہ معاف کرنے والا۔ ہم یہ سوچ کر کہ ہم عمل نہیں کر پائیں گے، ہم علم دین حاصل ہی نہ کریں، ہم دینی پروگراموں میں نہ جائیں، یہ مناسب۔ اس لیے میں آپ سب سے گزارش کروں گا کہ ہمارا جو یہ درس چل رہا ہے ہفتہ واری، اس درس میں چونکہ ہم جو بھی بات کر رہے ہیں بڑی اہم بات اور یہ بنیادی بات ہے، ان باتوں کو جانے بغیر ہم سلف کے اور صحابہ کے طریقے کو سمجھ نہیں سکتے۔ اس درس میں آپ پابندی سے آئیں اور اپنے دوست کو، احباب کو، اپنے گھر کی خواتین کو بھی لے کر کے آئیں، وہ بھی سیکھیں، وہ بھی جانیں کہ کیا طریقہ تھا دین کو حاصل کرنے کے سلسلے میں صحابہ۔ تو یہ ڈر کر کے، یہ سوچ کر کے پتہ نہیں ہم عمل کریں گے کہ نہیں، علم حاصل کرنا ایک الگ ذمہ داری ہے، ہاں اس پر عمل نہیں کر رہے آپ غلط ہے، کوشش کریں کہ ہم اپنے جو بھی ہم علم دین حاصل کریں اس پر عمل کریں۔ ایک آخری بات، کسی بڑے عالم کا ایک قول ہے، کسی بہت بڑے ادیب کا ایک قول ہے، کہتے ہیں من تمام العلم استعمال، کہتے ہیں کہ علم کا کمال یہ ہے کہ علم کو استعمال۔ اگر آپ کو کسی چیز کی نالج ہے، مثال کے طور پہ ایک آدمی ڈاکٹر ہے، اس نے پوری میڈیکل کی تعلیم حاصل کی ہے، اس کے بعد پورا فن ہے، ہنر ہے، لیکن وہ لوگوں کا علاج نہیں کر رہا ہے، تو کیا فائدہ ایسی ڈاکٹری کے لیے؟ کتنی پیاری بات ہے، کہہ رہے ہیں من تمام العلم استعمال، علم کا کمال یہ ہے کہ علم کے اوپر عمل۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو بھی ہنر دیا ہے، جو بھی علم دیا ہے، اس کا استعمال کیجئے۔ وَمِن تَمَامِ الْعَمَلِ اسْتِقْلَالُ، اور کہتے ہیں عمل کا کمال کیا ہے؟ عمل ریگولر کیا، پابندی سے کیا جائے۔ عمل یہ نہیں ہے کہ رمضان میں 3 دن کی تراویح پڑھ لی اور پھر سال کے 11 مہینے مسجد سے دور۔ عمل یہ نہیں ہے کہ تہجد کی نماز پڑھ لی، کسی دن جوش آیا تہجد کی نماز پڑھ لی اور پھر 2-4 دن تک فجر کی نماز میں غائب رہے، 5 ٹائم کی نماز پڑھا۔ وَمِن تَمَامِ الْعَمَلِ اسْتِقْلَالُ، عمل کا کمال یہ ہے کہ آدمی جو بھی عمل کرے مستقل کرے پابندی سے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم جو بھی علم دین حاصل کریں یا اب تک ہم نے جو کیا ہے اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ہماری جو اب تک کی عملی کوتاہیاں ہیں پروردگار ان کو ہمیں دور کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، ان کو معاف فرما دے۔ جو ہم میں بیمار ہیں اللہ سب کو شفائے کاملہ عاجل عطا فرمائے، جو روزی روٹی سے پریشان ہیں اللہ ان کے رزق میں برکت نصیب فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں امن، چین اور سکون نصیب فرمائے۔ رب العالمین ہمارے ملک میں بھی امن اور چین سکون نصیب فرمائے، ہمیں ظالموں کے ظلم سے اور شریروں کے شر سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ سوالات اگر کچھ ہوں تو آپ سوال کر سکتے۔ دیکھیے اسلامو فوبیا جو ہے ایک ٹرم ہے، ایک اصطلاح ہے جو اس وقت بہت استعمال کی جا رہی ہے، وہ یہ ہے کہ پوری دنیا میں اسلام کی ایک ایسی امیج بنائی جا رہی ہے کہ لوگ اسلام سے نفرت کریں۔ تو یورپ وغیرہ میں خاص طور سے اسلامو فوبیا نام کی یہ ٹرم میڈیا میں بہت استعمال ہوتی ہے، اور
جو ہمارے علماء ہیں یا جو مستند لوگ ہیں وہ لوگوں کو یہ سمجھانے کی، خاص طور سے غیر مسلموں کو یہ سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ اسلام کے خلاف ایک سازش ہے۔ جیسے آج آپ سنتے ہوں گے بہت سارے ہمارے غیر مسلم بھائی کہتے ہیں اسلام دہشت گردی کی تعلیم دیتا ہے، یا مسلمان جو ہوتے ہیں عورتوں پر بہت ظلم کرتے ہیں، یا مسلمانوں کے یہاں عورتوں کو آزادی نہیں ہے۔ تو یہ تمام چیزیں وہی اسلاموفوبیا کا ایک حصہ ہے، اسلام کے خلاف پروپیگنڈا، اسلام کے بارے میں غلط نظریہ پھیلانا۔ ہمارا ایمان کیا ہے؟ ہمارا ایمان یہ ہے کہ اسلام اللہ کا دین، اسلام کا کوئی بھی عمل ایسا نہیں ہے جو دنیا کے لیے خطرناک، جو انسانیت کے لیے خطرناک، بلکہ ہم قرآن اور حدیث کی روشنی میں یہ ایمان رکھتے ہیں کہ انسانیت کی مشکلوں کا علاج اگر ہے تو اسلام کو۔ اگر آج واقعی میں لوگ اسلام کو صحیح طریقے سے سمجھ لیں تو آج دنیا میں امن اور چین آ جائے۔ اب باقی یہ ہے کہ جو لوگ اسلام کے نام پہ غلط کام کر رہے ہیں تو اس پر ایک شاعر نے کہا ہے کہ بیمار دوائی کھاتا نہیں، بدنام طبیب کا نام ہوا، ہوئے کام برے تو مسلمان سے، بدنام بیچارہ اسلام ہوا۔ اسلام کے نام پر اگر کوئی مان لیجیے بے قصوروں کا خون بہا رہا ہے، یا اسلام کے نام پر جہاد کا ایک غلط مطلب بیان کیا جا رہا ہے، تو اس کی وجہ سے جہاد غلط نہیں ہو جائے گا، اس کی وجہ سے اسلام غلط نہیں ہو جائے گا۔ اسلام کی تعلیمات بالکل صحیح ہیں، انسانیت کے لیے مفید ہیں، اس کا غلط استعمال یا غلط طریقے سے جو لوگ اس کو پیش کر رہے ہیں وہ اسے مسجد کے اندر، دیکھیے مسجد کے اندر یا عام جگہوں پر بھی اگر کوئی سامان ملتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ اس کا 3 بار جو ہے اعلان کیا جائے۔ اب آج تو اعلان کرنے کے بہت سارے ذریعے ہو گئے، اگر کوئی قیمتی چیز ہے تو آپ جو ہے سوشل میڈیا کے ذریعے بھی اعلان کر سکتے ہیں کہ بھائی یہ سامان ہمیں ملا ہے، کوئی پہچان بتا کر کے لے جائے۔ اگر کوئی مالک اس کا نہ ملے، ہر طریقے کی کوشش کرنے کے بعد وہ مالک اگر اس کا نہ ملے تو اس سامان کو آپ استعمال کر سکتے ہیں یا اس کو کسی ضرورت مند کو دے سکتے ہیں، لیکن پہلے بھرپور کوشش کرنی چاہیے کہ سامان اپنے اصل حقدار تک پہنچ جائے۔ بہت سارے لوگ جو ہے فارمیلٹی پوری کرتے ہیں، یعنی اعلان کے نام پر بیوقوف بناتے ہیں اور کوشش یہ رہتی ہے کہ وہ سامان ہم استعمال کر لیں۔ ایسا نہیں کرنا ہے۔ مسجد کے اندر تو آسان ہے، مسجد کے اندر ظاہر سی بات ہے کہ جو بھی سامان ملے گا مصلیان میں سے کسی کا ہوگا، تو مسجد میں لاؤڈ اسپیکر وغیرہ کے ذریعے یا نماز کے بعد امام صاحب بھی اعلان کر سکتے ہیں سامان فلاں ملا ہے، جس کا ہوا کے لے جائیں۔ معقول صورت ہے، یہ علم دین ہے۔ فانظروا امن تاخذون دینکم، لہٰذا تم دیکھ لو کہ اپنا دین کس سے حاصل کرو۔ یہ شیخ محمد بن عمر بازمول کی نصیحت ہے جس کی روشنی میں ہم یہ درس چلا رہے ہیں۔ اس مختصر سی بات میں شیخ نے یہ فرمایا کہ سلف کا جو منہج رہا ہے، آگے ہم سلف کے اقوال بھی دیکھیں گے اس بارے میں، کہ سلف جو ہے دین کا علم حاصل کرنے کے معاملے میں بڑی سختی، وہ سب سے نہیں لیتے تھے دین، وہ دین کے علم کو انہی لوگوں سے لیتے تھے جو واقعی میں علماء ہوں، اہل علم سے لیتے تھے، اور ان کا منہج اور عقیدہ دیکھنے کے بعد لیتے تھے۔ ایسا کیوں کرتے تھے سر؟ کوئی کہہ سکتا ہے کہ بھئی یہ تو بڑی سختی کی بات ہے، تعصب کی بات ہے، دین کی بات جو بیان کرے لے لو۔ یہ تعصب نہیں، تعصب تب ہوتا ہے جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارے محلے کا آدمی بیان کرے تو لے لو، فلاں محلے کا بیان کرے تو مت لو۔ ہم کہتے ہیں سعودی عرب کا عالم بیان کرے تو علم لو، ہندوستان کا عالم بیان کرے تو مت لو، تب تعصب۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ فلاں برادری کا آدمی بیان کرے تو اس کی بات قبول کرو، فلاں برادری والے کی بات مت مانو، تب تعصب۔ یہاں تعصب نہیں ہے، یہاں جو سختی ہے وہ سنت کے معاملے میں سختی ہے، عقیدے کے معاملے میں سختی ہے، منہج کے معاملے میں سختی ہے، اور یہ سختی ضروری ہے۔ میں ایک مثال دیتا ہوں، آپ کار لے کے جا رہے ہیں، گاڑی لے کے جا رہے ہیں، ایک چوراہے پر آپ پہنچے، چوراہے سے آپ کو کدھر جانا ہے آپ کو معلوم نہیں ہے، راستہ آپ بھٹک گئے ہیں، معلوم نہیں ہے۔ اب وہاں سے ایک آدمی گزرتا ہے، اس سے آپ پوچھتے ہیں کہ جناب مجھے فلاں جگہ جانا ہے، آپ بتا سکتے کون سا روڈ جا رہا ہے؟ وہ کہتے ہیں دیکھیے میں یہاں کا رہنے والا تو نہیں ہوں، لیکن میرا اندازہ ہے کہ یہ والا روڈ ہوگا، اندازہ ہے۔ اب کیا بہتر ہے، کسی ایسے آدمی کا انتظار کر لینا بہتر ہے جو آ کر کے آپ کو صحیح راستہ بتائے اور آپ کو امید بھی ہوگی کوئی آنے والا ہے، یا اس آدمی کے اندازے کے مطابق گاڑی آپ کو غلط راستے پہ لے کے چلے جائے؟ کیا بہتر ہے؟ لوگ کہتے ہیں رکنے سے کیا فائدہ ہے۔ کہیں کہیں ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ نے غلط آدمی کے بتائے ہوئے غلط راستے پہ گاڑی بڑھا دی، پتہ لگا وہ خطرناک راستہ تھا، سامان بھی لٹ گیا، آپ کی گاڑی بھی برباد ہو گئی۔ تو غلط راستے پر چلنے سے بہتر ہے کہ آدمی راستے پر رکا رہے اور صحیح راستہ بتانے والے کا انتظار۔ دین کے معاملے میں آپ اگر دین کا علم حاصل نہیں کرتے، یہ مصیبت ہے، یہ پریشانی ہے، لیکن اس سے بڑی پریشانی ہے کہ آپ غلط لوگوں سے علم حاصل کریں۔ آج کیا ہو رہا ہے، علماء کو کیا آتا ہے؟ ان کے پاس بس وضو کا طریقہ ہے، نماز کا طریقہ ہے، چند اہم جو بنیادی باتیں ہیں بس وہی معلوم ہو۔ علماء ٹی وی دیکھتے نہیں، انٹرنیٹ پر ان کی نظر نہیں، سائنس وہ جانتے نہیں، موجودہ دور کے جو کرنٹ مسائل ہیں وہ علماء کہاں جانتے ہیں؟ سعودی عرب نے یمن پر کیوں حملہ کیا علماء نہیں بتائیں گے؟ علماء ڈرپوک ہیں۔ تو پھر بہادر کون ہے؟ بہادر ہم ہیں، ہمارے پاس آ جاؤ، ہم تمہیں علم بتائیں۔ ایک آدمی کہتا ہے یہ حدیث جو میں پڑھ کے سنا، علماء چھپاتے تھے،
علماء چھپاتے تھے، آپ بتا رہے ہیں کیا ہے اس حدیث میں؟ اس آدمی نے آپ کو ایک حدیث بتائی، یہ کہہ کر کے علماء چھپاتے تھے۔ اس حدیث میں کیا ہے؟ صحابہ کے بیچ کا کچھ اختلاف ہے، صحابہ کا کوئی جھگڑا ہے، اس نے وہ حدیث آپ کو سنا۔ 10 حدیثوں میں 4 حدیثیں صحیح سنائی، 6 حدیثیں ضعیف سنائی۔ آپ کو لگا کہ صاحب حدیث سنا رہا ہے، آج تک جو علماء نے ہم کو نہیں سنایا وہ سنا رہا ہے، وہ دھیرے دھیرے انجیکشن ڈال رہا ہے صحابہ کے خلاف آپ کے دل میں۔ ایک ایسا دن بھی اور زیادہ ٹائم نہیں لگے گا، 1 مہینہ 2 مہینے کے بعد آپ کہیں گے ارے حضرت معاویہ تو ایسے تھے، حضرت عمرو بن عاص تو ایسے تھے، صحابہ تو نعوذ باللہ کرسی کے لالچی تھے، حکومت کے لالچی تھے، صحابہ نے ظلم کیا، صحابہ نے اہل بیت کو قتل کیا۔ کون کہہ رہا ہے؟ یہ وہ آدمی کہہ رہا ہے جو آج اگر مسلمان ہے تو صحابہ کی قربانیوں کی بدولت سے، اسلام پہنچا ہے اس کے پاس تو صحابہ کے خون بہنے کے بعد اور صحابہ کی قربانیوں کے بعد اسلام پہنچا۔ تو دین کا علم ہر کسی سے لے لینا یہ سلف کا طریقہ نہیں رہا۔ اچھا کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ جناب ہم اس کی باتیں سنیں گے، صحیح والی بات لے لیں گے، غلط والی بات نہیں لیں گے۔ اچھا اتنا ٹیلنٹ ہے کیا آپ کے اندر؟ اتنا ٹیلنٹ ہے تو آپ کو خود بیان کرنا چاہیے، آپ کو خود تقریر کرنا چاہیے۔ اگر آپ کے اندر اتنی صلاحیت ہے کہ آپ فرق کر سکتے ہیں کون سی بات صحیح ہے کون سی بات غلط ہے، اس کا مطلب کہ آپ کو بہت بڑے عالم ہیں، آپ کو تو خود کرسی پہ آ کے بیٹھ جانے جو تقریر کرنا چاہیے۔ یہ غلط ہے، یہ دھوکہ ہے، آپ نہیں سمجھ پائیں۔ جب ہم یہ کہتے ہیں یہ فلاں آدمی غلط ہے، فلاں آدمی کا منہج غلط ہے، فلاں آدمی کا عقیدہ غلط ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا اس کی ساری باتیں غلط ہیں، لیکن زیادہ تر باتیں غلط۔ بہت سارے لوگ ہیں، انٹرنیٹ کا دور ہے خاص طور سے، بہت سارے لوگ آپ کو ملیں گے جناب ایسا کرو حدیث کے چکر میں مت آؤ، قرآن کی طرف آؤ، قرآن پر سب کا اتفاق ہے، قرآن میں کوئی ضعیف اور صحیح کا مسئلہ نہیں ہے، موضوع کا مسئلہ نہیں، قرآن پڑھاؤ۔ اچھا حدیث قرآن کو بھیجنے کے لیے اللہ نے اپنے نبی کو بھیجا، قرآن ہمیں دینے کے لیے اللہ نے اپنے نبی کو بھیجا، اور قرآن کو سمجھنے کے لیے نبی کی ضرورت نہیں ہے۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں حدیث کی ضرورت نہیں ہے، ان سے ایک ہی سوال کرتا ہوں، تم صرف قرآن کی روشنی میں اپنے باپ کو دفنا کے دکھاتے، اپنے باپ کو کفنا دو، دفنا دو، جنازے کی نماز پڑھ دو، صرف قرآن کی روشنی نہیں، وہاں تو لینا پڑے گا حدیث، وہاں لینا پڑے گا تو ہر جگہ لینا۔ تو یہ جو فتنہ ہے، یہ جو گمراہی کا دروازہ ہے، یہ یہیں سے آپ جانتے ہیں دنیا کے کسی اور مذہب میں، دنیا کے کسی اور دین میں سند کا سسٹم نہیں، ہمارے یہاں سند ہے۔ یہ سند کیوں ہے؟ کبھی آپ نے غور کیا؟ حدیث کی کوئی بھی کتاب آپ پڑھیں اس میں ایک سند ہوتی ہے، ابو داؤد اٹھائیے، ترمذی اٹھائیے، نسائی اٹھائیے، بخاری اٹھائیے، ایک سند ہوتی ہے۔ امام بخاری کہتے ہیں مجھ سے میرے استاد نے بیان کیا، وہ کہتے ہیں مجھ سے میرے استاد نے بیان کیا، وہ کہتے ہیں مجھ سے صحابی نے بیان کیا، صحابی نے اللہ کے رسول سے بیان کیا۔ پوری جو سند ہے کیوں ہے؟ تاکہ آپ کو پتا ہو کہ دین کی یہ بات آپ کو کن لوگوں کے ذریعے مل رہی ہے۔ اگر سند میں ایک راوی بھی گڑبڑ آتا ہے، حدیث ضعیف مانی جاتی ہے، حدیث قابل اعتبار نہیں مانی جاتی، یہ اصول ہے۔ تو آئیے اس بات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بغیر تحقیق کے سلف کسی سے علم نہیں لیتے۔ امام محمد ابن سیرین بہت بڑے تابعی ہیں، سن 33 ہجری میں پیدا ہوئے، سن 110 ہجری میں ان کا انتقال، صحابہ سے انہوں نے علم حاصل کیا، بہت بڑے تابعی۔ کہتے ہیں ان ھذا العلم دین، شریعت کا جو علم ہے وہ دین ہے۔ اگر کوئی آپ کو کھڑا ہو کے تقریر کر کے مسئلہ مسائل بتا رہا ہے، وہ دین بتا رہا ہے، یہ مت سمجھیے وہ صرف تقریر کر رہا ہے، وہ دین بتا رہا ہے۔ فانظروا امن تاخذون دینکم، لہذا جانچ پڑتال کر لو، تحقیق کر لو کہ تم دین کس سے لے رہے ہیں۔ عجیب بات ہے، ایک معمولی سی دوا بھی ہم کس جھولا چھاپ ڈاکٹر سے نہیں لیتے، تحقیق کے بعد میں ہم ایسے ڈاکٹر سے لیتے جس ڈاکٹر کے اوپر ہمیں اعتماد ہوتا ہے یہ نقلی دوائی نہیں دے گا۔ نقلی دوائی کھائیں گے کیا ہو جائے گا؟ بیماری بڑھ سکتی، ہو سکتا ہے آپ مر جائیں۔ ہم اپنے جسم کے لیے اتنے محتاط ہیں، اپنی روح کے لیے، اپنی آخرت کے لیے، اپنے دین کے لیے ہم اتنے لاپرواہ ہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ جناب جس کا بھی بیان اچھا ہے، جس کی بھی تقریر اچھی ہے، جس کی باتیں اچھی لگ رہی ہیں اس کی باتیں لے لو، صحیح غلط میں ہم فرق کریں۔ امام محمد ابن سیرین کہہ رہے ان ھذا العلم دین، یہ علم دین ہے۔ فانظروا امن تاخذون دینکم، غور کر لو کہ تم دین کس سے حاصل کرو۔ حضرت خالد بن خداش یہ امام مالک کے شاگردوں میں سے ہیں۔ امام مالک ان کے گھر ایک مرتبہ تشریف لائے۔ امام مالک کا نام تو آپ سب جانتے ہیں، بہت بڑے امام ہیں، محدث ہیں، ان کو امام دار الہجرہ کہا جاتا ہے۔ مدینہ میں مسجد نبوی میں بیٹھ کر حدیث کا درس دیتے تھے۔ حدیث کی پہلی کتاب جس کو موطا امام مالک کہتے ہیں، انہی کی کتاب۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ ان کے گھر پر آئے تھے، جب جانے لگے، اب شاگرد ہے، ظاہر سی بات ہے جب کوئی نیک آدمی گھر میں آتا ہے یا ہم سے رخصت ہونے لگتا ہے تو سلف کا طریقہ رہا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ حضرت شیخ مولانا کچھ نصیحت کرو۔ شاگرد نے کہا کہ امام صاحب اور سے نہیں کچھ نصیحت کرو۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں تقوی اللہ، پہلی نصیحت یہ کرتا ہوں کہ اللہ سے ڈرو، ہر حال میں اللہ کا تقوی اپنے اندر رکھو۔ وطلب الحدیث من عند اہلہ، اور دوسری نصیحت یہ کرتا ہوں کہ حدیث کا علم ان لوگوں سے حاصل کرو جو حدیث کے اہل ہوں، جو عربی زبان سے ناواقف، جنہوں نے اساتذہ کے سامنے کبھی زانو تلمس طے نہیں کیا، وہ حدیثیں یاد کر کے محدث ہو جائیں۔
ایسا نہیں ہوتا ہے میرے بھائی، یہ سسٹم نہیں رہا ہے سلف۔ دنیا کا ہر کام ہم پراپر چینل سے کرتے ہیں۔ گھر میں داخل ہونے کا ایک دروازہ ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے کہ چھت سے چلے آؤ، چھت سے کوئی نہیں آتا ہے گھر میں، چھت سے آنے والے کو چور کہا جاتا ہے۔ آپ علم حدیث سیکھنا چاہتے ہیں، پراپر چینل سے آئیے، صحیح راستے سے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نصیحت کر اپنے شاگرد کو، یہ حدیث کا علم حدیث والوں سے لو، جو حدیث کے اہل ہوں، جو حدیث کا فن جانتے ہیں، جو محدثین ہیں۔ اور اگر اس کی ضرورت نہیں ہے تو بند کر دینے چاہیے یہ ادارے، اور بند کر دینے چاہیے یہ مدرسے، اور ہمارے سلف سے جو ایک سسٹم چلا آ رہا ہے استاذ اور شاگرد کا سسٹم ختم ہو جانا چاہیے۔ ہر آدمی انٹرنیٹ سے علم حاصل کرے، ہر آدمی کتابیں خرید لے اور بیٹھ کے محدث بن جائے، ایسا نہیں ہو۔ یہ سلف کا طریقہ نہیں رہا ہے، یہ سلف کا منہج نہیں رہا۔ امام ایوب السختیانی، یہ بھی بہت بڑے تابعی ہیں، سن 66 ہجری میں پیدا ہوئے، سن 131 ہجری میں ان کا انتقال۔ کہتے ہیں، بہت پیاری بات کہتے ہیں، غور سے سنیے گا، ان من سعادت الحدث والاعجمی ان یوفقہم اللہ عز وجل لعالم من اہل السنہ۔ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ کوئی نوجوان لڑکا، اگر کوئی لڑکا ہے نوجوان اور عجمی ہے، عربی زبان نہیں جانتا، عرب کا رہنے والا نہیں، عجمی ہے، کہتے ہیں کہ اس کی بہت بڑی خوش قسمتی ہے کہ اسے کوئی ایسا عالم مل جائے جو اہل سنت میں سے۔ یہاں اہل سنت سے مراد وہ ٹائٹل نہیں ہے جو اپنے آپ کو اہل سنت ہے، یعنی سنت پر چلنے والا ہو، سنت کا احترام کرنے والا اور سنت کو سنت ماننے والا ہو۔ امام ایوب السختیانی کہہ رہے ایک نوجوان کی خوش قسمتی ہے کہ اسے عالم دین نصیب ہو جائے۔ کیوں ایسا کیوں کہا انہوں نے؟ نوجوانی کی جو عمر ہوتی ہے بڑی جذباتی، نوجوانی کی عمر میں آدمی بڑا، اس کے مزاج میں ایک قسم کا تلون ہوتا ہے، کبھی ادھر چلا گیا، اس کی بات اچھی لگی ادھر چلا گیا، اس کی بات کچھ اچھی لگی ادھر چلا گیا۔ انسان کے بھٹکنے کے چانسز زیادہ ہوتے، ایک جذباتیت ہوتی ہے اس عمر میں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے زیادہ تر نبیوں کو، اصول تو نہیں ہے لیکن زیادہ تر نبیوں کو نبوت کب دی؟ جوانی کے بعد، جب انسان ایک پختہ ہو جاتا ہے، جس کو انگریزی میں کہتے ہیں میچیور ہو گیا، میچورٹی کے بعد، 40 سال کی عمر، فلما بلغ اشدہ، میچورٹی نہیں ہوتی ہے جوانی میں۔ ایک نوجوان کے لیے حضرت ایوب السختیانی جو بہت بڑے تابعی ہیں، وہ کہتے ہیں ایک عالم دین کا، اور کیسا عالم؟ سنت کا عالم ہو، حدیث کا عالم ہو، جو صحیح مسلک پر ہو، جو صحیح منہج پر ہو، جو صحیح عقیدے پر ہو، ایسا عالم مل جائے بہت خوش نصیب ہو۔ امام محمد ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ، جن کا بھی آپ نے قول سنا، وہ ایک دوسرے مقام پر کہتے ہیں، اور یہ ان کا یہ قول صحیح مسلم کے اندر بھی موجود ہے، کہتے ہیں لم یکونوا یسألون عن الاسناد۔ امام ابن سیرین کے زمانے کے، صحابہ کے زمانے، تابعی، صحابہ کا دور دیکھا ہے، کہتے ہیں صحابہ سند نہیں پوچھتے، تابعین کے زمانے میں سند نہیں پوچھی جاتی تھی، لوگ سند نہیں پوچھتے تھے۔ فلما وقعت الفتنہ، لیکن جب دین کے اندر فتنہ آ گیا، خوارج پیدا ہو گئے، روافض پیدا ہو گئے، معتزلہ پیدا ہو گئے، الگ الگ فرقے پیدا ہو گئے، دین کی الگ الگ انٹرپریٹیشن کی جانے لگی، دین کی الگ الگ انڈرسٹینڈنگ کی جانے لگی، اپنے اپنے حساب سے دین کو سمجھا جانے لگا، تب سلف نے کیا طریقہ اپنایا؟ تب سلف کے سامنے اگر حدیث پڑھی جاتی تھی تو سلف کہتے تھے سموا لنا رجالکم، یہ حدیث جو سنا رہے ہو اس کے راوی کون کون، اس کے رجال کون کون ہیں، اس کو روایت کرنے والے کون، سموا لنا رجالکم، اپنے راویوں کا نام بتاؤ۔ فَيُنظَرُ إِلَىٰ أَهْلِ السُّنَّةِ، دیکھا جائے گا اگر راوی اہل سنت میں سے ہے، سنت پر چلنے والوں میں سے ہے، سلف کے منہج پر ہے، فَيُؤْخَذُ حَدِيثُهُمْ، اس کی حدیث کو لیا جائے گا۔ وَيُنظَرُ إِلَىٰ أَهْلِ الْبِدْعِ، اور اگر بدعتی ہے، گمراہ ہے، غلط منہج پر ہے، غلط فکر ہے، فَلَا يُؤْخَذُ حَدِيثُهُمْ، ایسے آدمی کی حدیث۔ یہ امام محمد ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔ آئیے بڑی پیاری حدیث آپ کو سنانے گا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، امام طبرانی نے اس حدیث کو المعجم الکبیر میں روایت کیا، ان من اشراط الساعہ، قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے، ان یلتمس العلم عند الاصاغر، کہ علم چھوٹوں سے حاصل کیا جائے۔ علم کے لیے بڑی بڑی داڑھی اور لمبے چوڑے جبے کبے ہونا کیا مطلب ہے؟ یہاں چھوٹے سے مراد کیا ہے؟ یا عمر کا چھوٹا پر مراد نہیں ہے، یہاں علم کا چھوٹا پر۔ علم نہیں ہے، باتیں بہت بڑی بڑی، معلومات نہیں ہے، لیکن آدمی دعویٰ کر رہا ہے فلاں عالم میرے سامنے بیٹھ جائے، بات نہیں کر سکتا، پانی پانی کر دوں گا، یہ ہے چھوٹا۔ یہ قیامت کی نشانیوں میں سے اللہ کے پیارے نبی سیدی سے، اللہ مولا نے اس کو صحیح طرح قیامت کی نشانیوں میں سے کہ چھوٹوں سے علم حاصل کیا۔ یہ چھوٹوں سے کون مراد ہے؟ امام عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں الاصاغر هم اہل البدع، چھوٹوں سے مراد بدعتی لوگ۔ اب بدعتی کا مطلب وہی نہیں ہے جو ہمارے حساب سے بدعتی ہے، قبر پہ جا رہا ہے، تعزیہ اٹھا رہا ہے، شب برات کا حلوہ کھا رہا ہے۔ بدعت صرف دکھانے کی نہیں ہوتی، ایک بدعت ہوتی ہے کہ میں وہ بات کہہ رہا ہوں جو 1400 سال سے کسی نے، میں وہ بات بتا رہا ہوں جو آج تک کسی عالم نے نہیں کی۔ دین کا وہ کون سا مسئلہ ہے، دین کی وہ کون سی سمجھ ہے جو صحابہ کو نہیں سوجھی، جو تابعین کو نہیں سوجھی، جو اس امت کے بڑے بڑے علماء کو نہیں سوجھی، آپ کو سوجھی؟
ہمارے علماء اتنے غافل تو نہیں میرے بھائی. الحمدللہ ہمارے سلفی علماء دنیا کے سب سے بیدار مغز علماء. آپ کو لگتا ہوگا کہ وہ کرنٹ افیئرز پر وہ ساری نظر ہے ان کی کرنٹ افیئرز پر, ساری نظر ہے ان کی کہ موجودہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے. آپ کو معلوم ہے داعش کا فتنہ جب اٹھا تھا, ابو بکر البغدادی نے جب اپنی خلافت کا اعلان کیا تھا, اسی ہندوستان کی لکھنؤ کے سرزمین کے ایک مولوی صاحب ہیں, انہوں نے اس زمانے میں لیٹر لکھا تھا بغدادی کو, اور اس لیٹر میں آج بھی انٹرنیٹ پر لیٹر موجود ہے, اس کو امیر المومنین کہا تھا. لیکن ہمارے علماء نے, سلفی علماء نے اس دور میں سب سے پہلا فتویٰ داعش کے خلاف ہمارے علماء نے صادر کیا. شیخ عبد المحسن العباد جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ کے استاد ہے اور بڑے سلفی عالم ہیں. ان سے کسی نے اس زمانے میں پوچھا تھا کہ ابو بکر البغدادی کے ہاتھ پر فلاں نے بیعت کر لی, تو ان کا جملہ تھا ایک شیطان نے دوسرے شیطان کے ہاتھ پر. ہمارے علماء اتنے غافل نہیں جتنے آپ سمجھ رہے ہوں. تو چھوٹے کون ہیں؟ چھوٹوں سے مراد بدعتی لوگ. اور آگے کہتے ہیں الذین یقولون برأیہ, چھوٹے سے مراد وہ لوگ ہیں جو دین کی بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں میری رائے. قرآن اور حدیث ایک طرف ہے, آپ کی رائے ایک طرف, اپنی رائے اور اپنی سمجھ اور اپنی انڈرسٹینڈنگ چلا رہے ہیں. اور ہمارے وہ بھائی جو کہتے ہیں نہیں صاحب ہمیں سمجھ ہے, ہم سمجھ جاتے ہیں کس کی بات صحیح ہے کس کی بات غلط ہے. میں سوال کرتا ہوں, دو چیزیں ہوتی ہیں, ایک ہوتی ہے نقل اور ایک ہوتا ہے فہم. ایک آدمی تقریر کر رہا, قرآن کی آیت پڑھ رہا, کیا گارنٹی ہے کہ وہ جو قرآن کی آیت پڑھ رہا ہے وہ صحیح طریقے سے آپ تک پہنچا, یا وہ جو حدیث پڑھ رہا ہے حدیث صحیح طریقے سے پہنچا رہا ہے؟ دیکھا گیا ہے, تجربہ ہے, مشاہدہ ہے کہ اپنا الو سیدھا کرنے کے لیے حدیث پڑھی جاتی ہے, حدیث کا ایک ٹکڑا چھپا لیا تاکہ ہم جو عوام کو دکھانا چاہتے ہیں وہ دکھائیں. میں مثالیں دے چکا ہوں اس کے پہلے کے درس. مسلم شریف کی روایت ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مالی اراکم رافعی ایدیکم کاذناب خیل شمس, کیا بات ہے تم لوگ نماز میں گھوڑے کی دم کی طرح اپنے ہاتھ اٹھاتے ہو. اتنی حدیث پڑھ کے ایک آدمی کہتا ہے ارے نبی نے رفع یدین کرنے سے منع کیا, حدیث تو مسلم. کیا جواب دیں گے آپ؟ وہ پوری حدیث نہیں کہو گا, وہ حدیث کا آگے پیچھے کا میٹر پیش ہی نہیں کر رہا کہ یہ کون سے رفع یدین کے بارے میں یہ حدیث ہے. تو ایک ہوتا ہے کہ نقل کرنے میں آدمی ایمانداری برت رہا ہے کہ نہیں برت رہا. پھر دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اس حدیث کا جو مطلب بتا رہا ہے, اس آیت کا جو مطلب بتا رہا ہے, کیا وہ مطلب بھی صحیح ہے؟ وہی مطلب بتا رہا ہے جو صحابہ نے بیان کیا, جو تابعین نے بیان کیا, جو سلف صالحین نے بیان کیا, یا کوئی نیا مطلب نکالا؟ آپ جانتے ہیں اسی قرآن سے مطلب نکالا گیا کہ دنیا میں ہمارا ایک ہی مقصد ہے اپنی حکومت قائم. قرآن کی آیتوں سے مطلب نکالا, لیکن ظاہر سی بات ہے یہ غلط ہے. حکومت قائم کرنا, اسلام کو نافذ کرنا, یہ اسلام کا حکم ہے مگر یہ مقصد نہیں ہے. یاد رکھیے یہ بات, بہت سارے لوگ اس بات میں کنفیوز ہو جاتے. دنیا میں اللہ تبارک و تعالی کا نظام قائم کرنا یہ قرآن کا حکم ہے, شریعت کا حکم ہے, مگر ہماری زندگی میں یہی مقصد ہو جائے اور باقی ساری چیزیں بعد میں سیکنڈری درجے پر ہو جائے, یہ بات صحیح نہیں. انسان کا اپنا ذاتی ایمان ہے, اپنا عمل ہے, اپنا کردار ہے, وہ پہلے درست ہونا. انفرادی اصلاح کے بغیر یہ اتنا بڑا کام نہیں ہو سکتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری مکی دور کی زندگی دیکھیے, اس اسلامی حکومت مدینہ میں جا کے قائم ہوئی. ایک جو ریاست ہے وہ مدینہ میں قائم ہوئی ہے. اس کے پہلے کی پوری زندگی افراد بنانے پر اور افراد کی اصلاح کے اوپر اللہ کے نبی نے فوکس. بہرحال چھوٹے سے مراد کون ہے؟ وہ لوگ ہیں جو دین کے اندر اپنی رائے پیش ہے. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, صحابی رسول ہیں, بڑے مشہور صحابی ہیں, کہتے ہیں لا یزال الناس بخیر ما اطاہم العلم من قبل اکابرہ, لوگ اس وقت تک بھلائی سے رہیں گے جب تک علم ان کے بڑوں سے ان کے پاس ملتا رہے. یہاں تو بڑوں کی ضرورت ہی نہیں ہے. جامعہ سلفیہ مانے کچھ نہیں, علماء کے مانے کچھ نہیں, اساتذہ کے مانے کچھ نہیں. ایک شخص اگر یہ کہہ رہا ہے کہ علماء کی ضرورت نہیں ہے, اس کا مطلب کہ یہ گمراہی کا آغاز ہے. ایک انسان کے غلط ہونے اور اس کے منہج کے غلط ہونے کی دلیل یہ ہے کہ وہ علماء کو ایک طرف سے کاٹتا. یہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ لوگ اس وقت تک بھلائی سے رہیں گے جب تک وہ اپنے اکابر سے علم حاصل کرتے رہیں گے, وذوی اسلافہم, اپنے اسلاف سے علم حاصل کرتے رہیں گے. فاذا اتاہم من قبل اصاغرہم, جب اپنے چھوٹوں سے, ان لوگوں سے جو دین کے معاملے میں چھوٹے ہیں, جو علم کے معاملے میں چھوٹے ہیں, ان سے علم حاصل کیا جائے گا, ہلکو تو ہلاک. اور ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں صفح الصغیر الکبیر, چھوٹے لوگ بڑے لوگوں کو بیوقوف جانیں گے. آج تو ہو رہا ہے, واٹس ایپ پر مناظرے چل رہے ہیں, فیس بک پر مناظرے چل رہے ہیں, بڑے بڑے علماء کو گالیاں دی جا رہی ہیں, ان کو برا بھلا کہا جا رہا ہے, ان کو کچھ آتا جاتا نہیں, ان کی کوئی ضرورت نہیں. یہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کتنے تجربے کار اور کتنے دور اندیش انسان ہیں. کہتے جب وہ دور آ جائے جب اکابر کو چھوڑ دیا جائے اور اساغر سے علم حاصل کیا جائے, چھوٹوں سے علم حاصل کیا جائے,
تو بڑوں کو چھوٹے بیوقوف۔ لوگ کہتے ہیں علماء کو انگلش نہیں آتی، علماء کی ضرورت کیا ہے؟ اصل میں نوجوانوں کے پاس فوکس نہیں، علماء سے جڑنے کا جو مزاج ہے وہ مزاج نہیں، علماء سے ربط ہمارا ٹوٹا ہوا ہے۔ یہ بھی بہت بڑے مسائل کی جڑ ہے۔ پچھلے درس میں ہم نے دیکھا تھا کہ سلف کا یہ بھی طریقہ تھا کہ زندگی کی آخری سانس تک علماء سے جڑے رہتے۔ جہاں ہم نے یہ مزاج بنا لیا کہ علماء کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں سب کچھ آتا ہے، اور خود ایک عالم اگر یہ سمجھ لے کہ مجھے سب کچھ آتا ہے، وہیں سے انسان کی ہلاکت اور بربادی بناؤ۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو کیا سکھایا کہ جب دین کی بات معلوم نہ ہو تو پوچھو، سوال کرو۔ وہ جو صحابی کے سر پہ چوٹ لگی تھی، صحابہ نے کیا کیا؟ ایک اندازے سے فتوے کا جواب اندازہ کیا کہ ہاں اگر سر میں چوٹ لگی ہے اور نہانے کی ضرورت ہے تو نہانے کے لیے پھر تیمم سے کام نہیں چلے گا، نہانا ہی پڑے گا۔ صحابی نے غسل کیا، نہا لیا، انتقال ہو۔ اللہ کے رسول کو جب پتا چلا، آپ نے بڑے غصے میں کہا تھا قتلوہ قتلہم اللہ، ان لوگوں نے اس کو قتل کر دیا۔ بڑے غصے میں آپ نے فرمایا اللہ ان کو قتل کر دے۔ اللہ کے نبی عام طور پر اتنے غصے میں بات نہیں کرتے، اتنا غضبناک لہجہ آپ کا نہیں ہوتا تھا، لیکن آپ ایک انسان کی جان چلی گئی، کیوں؟ کیونکہ دین کا صحیح علم حاصل کرنے کیے بغیر ایک اسٹیپ لے لیا، ایک قدم اٹھا لیا۔ ایک قدم صحابہ نے غلط اٹھا لیا، غلطی ہوگی، ان سے خطا ہو گئی، تو نبی نے اتنا سخت جملہ استعمال۔ آج ہماری پوری زندگی چل رہی ہے، ہم علماء سے رابطہ کرنے کو اپنی تحقیر سمجھتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں ضرورت کیا ہے علماء سے رابطہ کرنے کی یا پوچھنے کی۔ میرے بھائیوں، کاروبار کا مسئلہ ہو، چاہے ہمارے عبادات کا مسئلہ ہو، چاہے ہمارے دنیاوی مسائل ہوں، جہاں مسئلہ دین کا آ جائے ہمیں علماء سے جڑے رہنا چاہیے۔ اور یہاں آج کے جو درس میں جو پیغام ہمیں ملا ہے وہ یہ ہے کہ اگر ہم کسی عالم کو، جسے ہم عالم سمجھتے ہیں، یا کسی مقرر کو جس کی تقریر ہمیں اچھی لگتی ہے، اگر ہم سن رہے ہیں یا دین اس سے لے رہے ہیں تو ہم الرٹ رہیں، ہم بحث کے بعد علم حاصل کریں، ہم پتہ لگا لیں کہ وہ آدمی معتبر ہے کہ نہیں۔ اور یہ کیسے پتہ لگے گا؟ یہ اس دور کے جو معتبر علماء ہیں ان کی شہادت سے پتہ چلے گا، ان کے تزکیہ سے پتہ چلے گا، ان کے سرٹیفیکیشن سے پتہ چلے گا، ان کے آتھینٹیکیشن سے پتہ چلے گا۔ وہ اگر یہ گواہی دیں گے کہ ہاں یہ آدمی اہل علم میں سے ہے، یہ اس کا منہج صحیح ہے، اس کا عقیدہ صحیح ہے، اس سے علم لیا جا سکتا ہے تو لیا جائے۔ ورنہ اگر دنیا کہتی ہے کہ آپ بڑے تعصبی ہیں، آپ بڑے سخت ہیں، آپ بڑے متشدد ہیں، دنیا کا یہ تانا گوارا کر لیجئے، مگر دین کے معاملے میں یہ ڈھیلائی مت برتیے کہ ہم کسی سے دل نہیں۔ آج ہمارے سلفی نوجوانوں کا ایک بڑا طبقہ رافضیت کی طرف جا رہا ہے۔ میں جو بات کر رہا ہوں بہت غور سے سنیں۔ ہمارے نوجوانوں کے ایک بڑا طبقہ رافضیت کی طرف جا رہا ہے۔ رافضیت کیا ہے؟ رافضیت یہ ہے کہ انسان کے دل سے صحابہ کی محبت اور احترام نکل جائے۔ پہلے کی رافضیت کیا تھی کہ سارے صحابہ غلط۔ اب یہ جو نئی رافضیت آئی ہے جو ہمارے سلفی نوجوانوں میں آ رہی ہے کہ نہیں، ابو بکر صحیح ہے، عمر صحیح ہے، عثمان صحیح ہے، معاویہ غلط ہے، عمرو بن عاص غلط ہے، مغیرہ ابن شعبہ غلط ہیں، حضرت معاویہ کے ساتھ جتنے لوگ تھے سب غلط تھے۔ قرآن کی ان آیتوں کا ہم کیا کریں جن آیتوں میں اللہ نے سب کے بارے میں کہا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ، اللہ نے سب سے جنت کا وعدہ کیا۔ کہہ رہے وہ آیت ان لوگوں کے بارے میں نہیں ہے، نبی کے صحابہ میں بہت سارے منافق بھی تھے۔ کون کہہ رہا ہے؟ یہ وہ انسان کہہ رہا ہے جو اپنے آپ کو آج سلفی نظریے سے جوڑ کر کے دکھا رہا ہے، اپنے نام کے آگے سلفی لکھ رہا ہے۔ آج فیس بک پر، سوشل میڈیا پہ ایسے لوگ موجود ہیں۔ میرے بھائی، ہمارا جو سلف کا منہج رہا ہے کہ ہم بغیر کسی امتیاز کے ابو بکر کی الف سے لے کر علی کی یا تک نبی کے تمام صحابہ کا احترام کرتے ہیں، اور ہمارا عقیدہ ہے کہ نبی کے تمام صحابہ جنتی۔ نبی کے صحابہ میں نعوذ باللہ کوئی منافق نہیں تھا، جو منافق تھا وہ صحابی ہو ہی نہیں سکتا۔ ہم صحابی کی جو ڈیفینیشن کرتے ہیں، صحابی کی جو تعریف کرتے ہیں، صحابی کا جو مطلب بتاتے ہیں وہ یہی ہے کہ جو ایمان کی حالت میں نبی سے ملاقات جس کی ہوئی ہو اور ایمان کی حالت میں اس کا دنیا سے انتقال۔ لیکن آج ہو رہا ہے، اور کیوں ہو رہا ہے، کس نام پر ہو رہا ہے؟ اہل بیت کی محبت۔ کہہ رہے ہیں جناب آپ کو علی سے محبت نہیں ہے، اگر علی سے محبت ہے تو حضرت علی کے بارے میں اللہ کے نبی کا فرمان، مومن ہے جو علی سے بغض رکھے گا وہ منافق ہے۔ حضرت معاویہ تو بغض رکھتے تھے، ممبر سے گالی دیتے تھے حضرت علی۔ ہمارے اس 1400 سال کے بعد کے دور میں، اس گھسے پٹے گئے گزرے دور میں، میرا اگر آپ سے اختلاف، جتنا بھی کڑا اختلاف، اس ممبر کا استعمال اگر میں اس اختلاف کے لیے کروں اور ممبر سے کھڑے ہو کے آپ کو گالیاں دوں گا، برا بھلا دوں گا، عوام مجھے کبھی اس ممبر پہ چڑھنے نہیں دی۔ آج کے اس دور کی بات کر رہا ہوں کہ اس ممبر کی یہ عظمت ہے، ہم نبی کے صحابہ کے بارے میں یہ تصور کر سکتے ہیں وہ ایک دوسرے پر لان تان کرتے تھے، ایک دوسرے کو گالیاں دیتے، لیکن ہاں اختلاف تھا۔ ہم اختلاف
का इनकार नहीं कर रहे। सहाबा के बीच में इख्तिलाफ था, कड़ा इख्तिलाफ था, सख्त इख्तिलाफ था, जंग हुई, खून बहा, लेकिन उन सब के बाद हमारा यह अकीदा, उनकी नीयतें साफ थी, उनके दिल साफ थे, उनके दिल में ईमान था। इससे गलतियां हो सकती हैं, उनसे गलत कदम उठ सकता है, मगर उनके दिल में चोर आ जाए, उनके दिल में लालच आ जाए, उनके दिल में निफाक आ जाए, तो फिर रजी अल्लाह अन्हु व रज़ू अन्हु का मतलब क्या रहेगा। और एक बात पर और याद रखिए, एक बात और याद रखिए, जब हम सहाबा की बात करते हैं तो हमारे लिए अबू बकर भी सहाबी हैं, हमारे लिए हजरत माविया भी सहाबी, हमारे लिए हजरत अली भी सहाबी, हमारे लिए हजरत अम्र बिन आस भी सहाबी, सारे सहाबा। तो उनके दर्जे अलग अलग है, मर्तबे अलग अलग है, तो सारे सहाबा। लेकिन खुद सहाबा जब एक दूसरे के सामने बातचीत करते थे तो वो बराबर के थे ना, वो हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से एक दूसरे को नहीं देखते। सहाबा एक इंसान, जैसे मान लीजिए कि इस दौर के भी बहुत बड़े आलिम हैं, लेकिन हमारे क्लास फेलो हैं, मैं एक मिसाल दिया, हमारे क्लास, तो हम उनसे जब बात करेंगे तो बेतकल्लुफी से बात करें, हंसी मजाक भी करेंगे, हो सकता है कभी कभी कुछ ऐसी बात भी कर दे जो उनके मानने वालों को बड़ी बुरी लग जाए। तो हम जो बात करेंगे वो इसलिए बात करेंगे क्योंकि हमारे क्लास फेलो है, हमारे दोस्त हैं, हमारे हमस हैं। तो सहाबा के बीच में जो इख्तिलाफात हुए, उनको पहला हमारा तो मशवरा यह है कि हम उन इख्तिलाफात के चक्कर में ही ना पड़े, हम अल्लाह के हवाले कर दें। और अगर हम कभी उन इख्तिलाफात के बारे में हदीसों का मुताला करें तो ये नुक्ता हमेशा ज़हन में रखें कि सहाबा एक दूसरे के हमासर थे, उनके बीच में जो इख्तिलाफ हुआ उसको समझने के लिए इस बात को सामने रखें। आज लखनऊ के एक मौलवी साहब तकरीर कर रहे थे, तकरीर में उन्होंने कहा कि हजरत हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने सुलह क्यों की मालूम है? उन्होंने सुलह करके ये पैगाम दिया कि जाओ दुनिया के लालची लोगों, तुमको दुनिया मुबारक हो, मैं तो मोहम्मद का नवासा हूं, मैं दीन पर अमल। बोलने में तकरीर में तो उन्होंने कह दिया, उन्होंने ये नहीं सोचा कि मैं जो बात कह रहा हूं ये बात जा कहां तक रही है। हजरत हसन ने किसके हाथ पर सुलह की थी? हजरत मुआविया के हाथ पे, और हजरत मुआविया के साथ हजारों की तादाद में सहाबा भी थे। नऊजुबिल्लाह सारे के सारे उन सहाबा को उस मौलवी ने मुनाफिक बना दिया, दुनिया का लालची बना दिया। आंसू आ जाते हैं आंखों में जब इस तरीके की बातें हम सुनते। यही देखने के लिए हम जिंदा हैं कि आज सहाबा के किरदार पर और सहाबा की अजमत पर इस तरीके से सवालिया निशान खड़े थे। अल्लाह के बंदो, हम जितने भी नेक हो जाएं, तहज्जुद पढ़ते पढ़ते रात भर जागते जागते मर जाएं, रोजे रखते रखते बदन हमारा कमजोर हो जाए, हज करते करते हमारी सारी दौलत खर्च हो जाए, मगर हम किसी सहाबी के पांव की धूल बराबर। हम वो आंखें कहां से लाएंगे जिन्होंने जमाल मुस्तफा का दीदार, हम वो हाथ कहां से लाएंगे जिन्होंने मोहम्मद अरबी को छुआ था, हम वो महफिलें कहां से लाएंगे जहां शम्मे रिसालत अपने परवानों को दीन की वापस आए, हम मदीने की वो गलियां कहां से लाएंगे जहां मोहम्मद रसूलुल्लाह अपने मुकद्दस साथियों के साथ चला गया, हम मस्जिद नबी के अंदर बैठे उन गरीब और उन भूखे और उन कमजोर असहाब सुफ़ा की जैसी जमात कहां से लाएंगे जो आज बड़े बड़े मदारिस और बड़े बड़े मदरसों के फारिगीन भी उन गरीब असहाब सुफ़ा की बराबरी नहीं कर सकते जिनके टीचर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो हम इल्म और तक़वा के पहाड़ हो जाएं, किसी सहाबी के मकाम तक नहीं। सहाबी होना कोई कसबी चीज नहीं है, कोई टैलेंट नहीं है कि हम मेहनत करें तो आ जाओ। सहाबियत अल्लाह की तरफ से एक इज़ाद, जिसको मिलना तो ये इज़ाद मिल गया। जिस तरीके से हमारे नबी सिलेक्टेड हैं, वैसे ही नबी के सहाबा भी सिलेक्टेड हैं। अल्लाह ने उनको सिलेक्ट किया था कि ये वो लोग होंगे जो मेरे नबी की मदद करेंगे, ये वो लोग होंगे जो मेरे नबी के मिशन को आगे बढ़ाएंगे। सहाबा पर सवालिया निशान खड़ा करना, पूरे दीन पर सवालिया निशान। तो ये हालात क्यों हो रहे हैं? तो इसीलिए हो रहे हैं कि दीन को हम किसी से भी हासिल करने के लिए तैयार हैं। तो हम एक बार फिर शेख मोहम्मद बिन उमर बासमुल की वो इबारत बयान करके बात खत्म करते हैं। कहते सलफ का ये मनहज नहीं है कि दीन का इल्म हर एक से लिया, जब तक कि सुन्नत के मामले में उस शख्स का हाल मालूम ना हो जाए कि सुन्नत के साथ उसका रवैया क्या है और सुन्नत के बारे में उसका हाल क्या है। सलफ में ये बात कही जाती थी, ये इल्म दीन है, लिहाजा तुम देख लो कि तुम दीन किससे हासिल कर रहे हो। एक और छोटी सी मिसाल आप देखें, एक आदमी बाइक चलाना चाहता है, एक आदमी कार चलाना चाहता है। अब उसको मालूम नहीं कि क्लच का क्या काम है, उसको मालूम नहीं कि एक्सीलेटर का क्या काम है, उसको मालूम नहीं कि ब्रेक कहाँ है, और गाड़ी आपने उसके हाथ में थमा दी, उसको कोई मालूमात नहीं है गाड़ी चलाने के बारे में। वो क्या करेगा? ठोकर खाएगा, हो सकता है हादसा हो जाए, उसका इंतकाल हो जाए, वो मर जाए। तो दुनिया के छोटे मोटे कामों में हम कोई काम शुरू करने से पहले उसकी मालूमात हासिल करते, वरना हमें डर है कि हम वो काम सही तरीके से नहीं कर पाएंगे, ठोकर खाएंगे हम। तो दीन का मसला तो और भी अहम है। दीन के मसले में अगर आपने ठोकर खाई तो हो सकता है कि आपकी आखिरत चली जाए, हो सकता है आपका ईमान चला जाए। इसलिए हमारी शरीयत में सबसे पहले इल्म हासिल करने की तालीम दी गई। अच्छा, अब इल्म हासिल करने के बारे में हमारे समाज में 4 तबके, 4 तरीके के लोग। नंबर 1, कुछ वो लोग हैं
جو علم دین کی قدر ہی نہیں سمجھتے. دنیا کی بڑی نالج ہے ان کے پاس, سیاست پر بڑے تبصرے ہیں ان کے پاس, لیکن دین کے بارے میں زیرو, اور دین کے بارے میں کچھ جانتے بھی نہیں اور دین کے بارے میں جاننا چاہتے بھی نہیں. یہ ایک طبقہ. دوسرا طبقہ وہ ہے جو علم دین کی اہمیت کو جانتا ہے, کہتا نہیں بھائی دین کی معلومات ضروری, اس کی اہمیت جانتا ہے, لیکن اس کے بارے میں لاپرواہی برتتا ہے, حاصل نہیں کرتا, علمی دروس میں شامل نہیں ہوتا, علماء کے دروس نہیں سنتا, علماء کے بیانات نہیں سنتا, کتابیں نہیں پڑھتا, مطالعہ نہیں کرتا, سستی کی وجہ سے. یہ دوسرا طبقہ. تیسرا طبقہ کون سا ہے؟ تیسرا طبقہ ان لوگوں کا ہے جو دین کا ضروری علم حاصل کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے, عقیدے کی ایک بیسک نالج جان لی, نماز کے ضروری مسائل سمجھ لی, روزے کے بارے میں سیکھ لیا, زکات کے بارے میں سیکھ لیا, حج کا طریقہ, حج کرنے جانا ہوا سیکھ لیا, دین کا بنیادی علم, ضروری علم حاصل کر لیا, اس کے بعد چپ چاپ بیٹھ. یہ تیسرا طبقہ. اور چوتھا جو طبقہ ہے اور جو اہل حق کا طریقہ ہے کہ دین کے علم کو انسان زندگی کی آخری سانس تک حاصل. علم دین کی کوئی انتہا نہیں, علم کی کوئی انتہا نہیں. دنیا کا کوئی آدمی جتنا بڑا بھی عالم ہو یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھ سے زیادہ کسی کے پاس علم نہیں. سب سے بڑا عالم اللہ ہے, اور اللہ کے بندوں میں شریعت کا علم سب سے زیادہ اور سب سے کامل جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا. لیکن اللہ نے اپنے نبی سے بھی فرمایا قُل رب زدنی علما, اے میرے رب آپ دعا کیجیے, رب زدنی علما, اے اللہ مجھے اور علم عطا فرما. کون کہہ رہا ہے؟ ہمارے نبی دعا کر, جبکہ ہمارے نبی کا علم کامل ہے, شریعت کا پورا علم آپ کو دیا گیا. وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ, اے نبی ہم نے آپ کو وہ سکھایا جو کسی کو نہیں سکھا, جو آپ نہیں جانتے. ہمارے نبی کو یہ دعا سکھائی. اس سے پتہ یہ چلا کہ آدمی جتنا بڑا عالم ہوگا, اس کے اندر جتنا زیادہ علم ہوگا, اتنی ہی زیادہ علم دین کو حاصل کرنے کی طلب اس کے اندر ہونی چاہیے, تڑپ اس کے اندر ہونی. اللہ سے دعا کیجیے اللہ ہم سب کو بھی اپنے دین کی سیکھنے کی طلب ہمارے دلوں میں پیدا فرما. صحیح بخاری حدیث کی سب سے مستند کتاب ہے, اس میں کتاب الایمان کے بعد امام بخاری ایک چیپٹر قائم کرتے ہیں کتاب العلم, علم کی کتاب. اچھا کوئی بتا سکتا ہے کہ حدیث کی کتابوں میں ایک ہوتا ہے کتاب, ایک ہوتا ہے باب, کیا فرق ہے دونوں میں؟ باب میں اور کتاب میں کیا فرق ہے, کوئی بتا سکتا ہے؟ دیکھیے کتاب جو ہوتی ہے, مثال کے طور پر کتاب الصلاۃ, نماز کی کتاب, کتاب الزکات, زکات کی کتاب. حدیث کی کتاب آپ پڑھیں گے, زکات کی کتاب, نماز کی کتاب, جنازے کی کتاب, قربانی کی کتاب. تو کتاب سے مراد بڑا چیپٹر جس میں زکات کے تعلق سے تمام حدیثیں ہیں, نماز کے تعلق سے تمام حدیثیں. اب اس بڑے چیپٹر میں جو چھوٹا چیپٹر ہے, جو سب چیپٹر ہے, وہ باب ہے. تو امام بخاری کتاب العلم کے اندر ایک باب لائیں. باب کیا ہے؟ باب العلم قبل القول والعمل. امام بخاری کہتے ہیں کہ کوئی بات کہنے سے پہلے اور کوئی کام کرنے سے پہلے علم حاصل کرنا. کہنا, کرنا تو چھوڑ دو, کوئی بات کہنے کے پہلے بھی علم دین حاصل کرنا, اس کے بارے میں علم حاصل کرنا. آپ اللہ کے بارے میں نہیں جانتے, اللہ کی معرفت آپ کو نہیں, اللہ کی صفات کے بارے میں آپ کو نہیں معلوم, تو آپ ظاہر سی بات ہے کہ اللہ کے بارے میں کچھ بولیں گے تو غلط بولیں. آپ جنت کا علم نہیں رکھتے, جنت کے بارے میں آپ کوئی بات بولیں گے غلط بولیں گے. تو امام بخاری باب قائم کرے, باب العلم قبل القول والعمل. قول کا نمبر بعد میں ہے, عمل کا نمبر بعد میں, سب سے پہلے علم کا نمبر. اس کے بعد امام بخاری وہاں یہی آیت لائے ہیں, سورہ محمد کی آیت نمبر 19. اللہ نے فرمایا فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ, اے میرے نبی آپ علم حاصل کیجئے. کس بات کا؟ کہ اللہ کے سوا کوئی معبود. وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ, اور اے نبی آپ مغفرت طلب کیجئے, استغفار کیجئے اپنے لیے, وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ, اور تمام ایمان والے مردوں اور تمام ایمان والی عورتوں کو. یہاں اللہ نے اپنے نبی کو دو چیزوں کا حکم, پہلے کہا کہ علم حاصل کی, اس کے بعد کہا استغفار کی. استغفار ایک عمل ہے اور اس کے پہلے اللہ نے علم کا حکم. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کریمہ سے استدلال کرتے کہ اللہ نے اپنے نبی کو دو چیزوں کا حکم دیا, ان دو چیزوں میں علم کا حکم پہلے دیا, پہلے علم حاصل کرو. اچھا یہ علم کا حکم پہلے کیوں دیا؟ بخاری شریف کی ایک شرح لکھی ہے